السلام علیکم ویئرس، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل پاک فورسز گیج ویورز۔ پاکستان نیوی میں چارٹ سروس کمیشن کا جابز اناؤنس ہوئی ہے، تو اس ویڈیو میں بیسکلی آپ کو بتاؤں گا کہ کون کون سے اس میں برانچز کی ویکنسیز اناؤنس ہوئی ہیں اور ان کا کام کیا ہے، ان کی سیلری کیا ہوتی ہے، ان کی انڈکشن کا طریقہ کار کیا ہے۔ یہ چند باتیں میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ ویڈیو کو اینڈ تک اور غور سے دیکھنا ہے تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے کہ اپلائی کرنے سے پہلے آپ نے صحیح برانچ پہ اپلائی کیا ہے یا نہیں کیا۔ تو سب سے پہلے اس پہ آتے ہیں آپریشنل۔ یہ آپریشن میں ایویشن ایس ایس جی نیوی، تو اس کی جو سب سے بیسک کام ہوتا ہے، یہ شپس پہ ہی کام کرتے ہیں، جتنے بھی ان کے پی این ایس شپس ہیں وہاں پہ کام کرتے ہیں، تو سب سے زیادہ سیلری بھی انہیں کی ہے۔ تو آپریشن سے لے کے میکینیکل انجینئرنگ، تو یہ دو جو ہیں ان کی ٹاپ پہ ہوتی ہے سیلری۔ یہ 80,000 سے پلس جو ہے نا وہ ہوتی ہے، تقریباً 90 کے راؤنڈ اباؤٹ ہوتی ہے، 80 سے زیادہ ہوتی ہے۔ تو اس کو صرف میل کر سکتے ہیں۔ کام کیا ہوتا ہے ان کی، جو آپریشن میں ایویشن ہوتا ہے وہ ایک قسم سے انجینئرنگ میں سمجھ لیں ہو جاتی ہے، جو ان کی رڈار سسٹم یا باقی چیزیں لگی ہوتی ہیں ان کو کور کرنے کے لیے ایویشن والے کرتے ہیں، اور ایس ایس جی این جو ہے نا سیکورٹی پرپس کے لیے آپریشن میں آ جاتے ہیں۔ میکینیکل انجینئرنگ میں سرفیس اور ایویشن۔ سرفیس پہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں جتنے بھی شپس ہوتے ہیں ان کے حساب سے ان کی مینٹیننس ہے، میکینیکل جتنے بھی ایشوز ہوتے ہیں وہ سالو کرتا ہے۔ ایویشن میں بھی یہ ہوتا ہے کہ ان کے جتنے بھی ان کے ہیلی ہیں یا ان کے پاس جو جہاز ہیں ان کو کور کرنے کے لیے یہ لوگ میکینیکل انجینئرنگ کی وہ کرتے ہیں۔ اسی طرح ویپن انجینئرنگ بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ سرفیس پہ جتنے بھی میزائل یا اس طرح کی چیزیں اٹیک کے لیے رکھی ہوتی ہیں تو اس کو سروسیبل رکھنے کے لیے یہ ویپن انجینئرنگ والے ہوتے ہیں۔ سرفیس اور ایویشن کے میزائل سسٹم جتنے بھی ہیلی پہ ایکوپڈ ہوتے ہیں اس کو کور کرنے کے لیے، اس کو مینٹین رکھنے کے لیے ویپن انجینئرنگ والے کرتے ہیں۔ اسی طرح سپلائی میں بھی سرفیس پہ ہے کہ جو ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں اس سے لے کے ایویشن سے لے کے سرفیس تک وہ سپلائی والے پرووائڈ کرتے ہیں۔ آرڈیننس اور میڈیکل۔ آرڈیننس میں بھی کوئی برانچ نہیں ہے کہ یہ جو آرڈیننس سپلائی کرتا ہے۔ باقی میڈیکل میں جی ڈی ایم او، اینستھیسیا، کارڈیک اینستھیسیا، کارڈیالوجسٹ، پیڈیاٹرک کارڈیالوجی، جنرل میڈیسن، تو یہ تمام جتنے بھی میڈیکل سے ریلیٹڈ ہیں ان تمام کی جو سیلری میں آپ کو بتا دوں 60,000 ہوتی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوتی۔ تو میکسیمم جو ہے نا وہ 70 تک جاتے تھے، 60 سے اس سے زیادہ نہیں ہوتی۔ ابھی 65 چل رہی ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو باقی نیکسٹ پہ آتے ہیں ایجوکیشن برانچ جتنے بھی ہیں یہ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہوتے ہیں، جتنے بھی تو سیلر کی اکیڈمیز ہیں، پی این ایس اکیڈمیز، تو ان میں یہ پڑھاتے ہیں، جن میں ایجوکیشن، فزکس، میتھ، پاکستان اسٹڈی، آئی ٹی، کمپیوٹر سائنس ہے، اسلامک اسٹڈی ہے، مینجمنٹ سروسز، فائنانس، کیمسٹری، تو یہ اور لا والے جتنے بھی ہیں، نیول لا والے، اسپیشل آئی ٹی ہو گیا، پی آر ہو گیا، تو یہ تمام جتنے بھی ہیں ان کی سیلری P60 تک ہی ہوتی ہے، مطلب 65-60 تک ہوتی ہے۔ اور سب سے جو آسان کمیشن ہے وہ انہی ٹریڈ کا ہے، انہی برانچوں میں ہے، ایجوکیشن اور نیول لا کے لیے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس صرف LLB ہونی چاہیے اور ایکسپیرینس ہونا چاہیے، آپ رجسٹر ہونے چاہیے، آپ کے پاس کارڈ ہونا چاہیے۔ تو باقی ایجوکیشن میں بھی یہی ہے کہ آپ کے پاس BS 4th ایئر یا آپ کے پاس BA ہونی چاہیے، ماسٹر ہونی چاہیے یا BS ہونی چاہیے، تو اس ڈپارٹمنٹ میں ہونی چاہیے جو میں نے آپ کو بتائی ہے۔ تو باقی ایویشن پہ آئیں تو FSC پری میڈیکل باقی تمام ان پہ ہوتا ہے، ڈاکٹرز کے لیے MBBS اور اسپیشلسٹ کا کورس ہونا چاہیے۔ تو اس پہ اپلائی کرنے کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو کچھ انہوں نے شرائط دی ہوئی ہے نیول ایویشن آپریشنس کے لیے صرف۔ تو اس پہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ فیٹ جو ان کا ٹیسٹ ہوتا ہے، فلائنگ ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ، تو وہ بھی ان سے لیا جاتا ہے اور بعد میں سلیکٹڈ کینڈیڈیٹ کو یہ بار بار لیا جاتا ہے۔ اگر اس میں کوئی فیل ہو جاتا ہے تو ان کو وہ اس سروس میں آگے نہیں بڑھنے دیتے، مطلب ہر کچھ ٹائم بعد ان کو آورس پورے کرنے ہوتے ہیں۔ اگر اس آورس پہ وہ پورا اتر جاتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں اترتا تو اس کو
سروس سے ریٹائر کر دیتے ہیں، مطلب ریموو نہیں کرتے، ریزائن لے کے ان کو وہیں پہ ان کی ٹرنور ختم کر دیتے ہیں، نیکسٹ ٹرنور میں نہیں ہوتا۔ بیسیکلی شارٹ سروس کمیشن میں آپ کو یہ ہوتا ہے کہ 5 سال کے لیے آپ کو انرول کیا جاتا ہے، 5 سال کے بعد آپ کو دوبارہ رینیو کرتے ہیں اگلے 5 سال کے لیے، پھر اس جو اگلے 5 سال آتا ہے پھر اسی طرح میکسیمم جو ہے نا آپ 15 سے 18 سال تک کر سکتے ہیں، اور منیمم جو ہے نا آپ 5 ایئرس تک کر سکتے ہیں۔ تو یہ آپشن آپ کے پاس بھی موجود ہوتا ہے کہ 5 ایئرس کے بعد اگر آپ آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے، اگر نہیں بڑھنا چاہ رہے ہیں تب بھی آپ ان کو بتا کے اپنا ریٹائرمنٹ لے سکتے ہیں۔ تو باقی اس میں کچھ پرماننٹ کمیشن مل جاتا ہے، جیسے کہ آپریشن برانچ میں آ جاتے ہیں، تو آپریشن برانچ والوں کا صرف آپریشن برانچ والوں کا باقی کرنے ان کے لیے یہ ہے کہ وہ پرماننٹ کمیشن میں جا سکتے ہیں۔ جب ان کی 10 ایئرس سروس ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ان کے جو نیکسٹ وہ ہوتا ہے وہ نیکسٹ 10 ایئرس کے لیے پرماننٹ کمیشن میں کر دیا جاتا ہے، تو اسی حساب سے ان کی سیلری بھی بڑھ جاتی ہے۔ باقی اکاموڈیشن پہ آتے ہیں، اکاموڈیشن ان کو افسر میس آتھرائز ہوتا ہے، تو افسر میس پہ یہ رہ سکتے ہیں، اگر فیملی ہیں تو اسی حساب سے ان کے پاس فلیٹ بھی ہوتے ہیں، افسر فلائٹ تو وہ مل جاتے ہیں، اور بیچلر کے لیے افسر میس پہ ہی وہ اکاموڈیٹ ہوتے ہیں، وہیں پہ کھانا کھاتے ہیں۔ باقی فیسلٹیز جتنی ہیں وہ BS-17 کے جتنی ان کو مل جاتی ہے، جو پرماننٹ کمیشن میں ہوتا ہے وہ 18 اور 19 تک چلا جاتا ہے۔ تو اس سے یہی ہے کہ بھی آپریشن برانچ کے جتنے بھی ہیں FSC جس کے لیے پری انجینئرنگ مانگی ہوتی ہے، تو ان کے اس میں سروس کے زیادہ چانسز ہیں، تو ان سے یہ ہے کہ اگر وہ اس میں پاس ہو جاتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ دعا بھی کریں کہ انشاءاللہ ان کی سلیکشن ہو جائے، کیونکہ یہ بیسٹ ہے نیول آفیسرس میں جو برانچز، ان تمام برانچز میں بیسٹ آپ کو بتا رہا ہوں وہ اس کی یہ آپریشنز برانچ ہے۔ باقی جو سب سے ٹف پہ آئے ہیں تو وہ بھی یہی ہے کہ اسی حساب سے ان کے ٹیسٹ کرائٹیریا اور ٹیسٹ اتنے ہوتے ہیں کہ آپ کو کافی تیاری کرنی پڑتی ہے۔ باقی آسان سے آسان بتاؤں تو وہ GD اور سب سے آسان بھی یہی ہے، ایجوکیشن اور لا کا ہے۔ GDMO یا میڈیکل افسر بھی کسی حد تک ٹھیک ہے، ان کا کرائٹیریا بھی آسان ہوتا ہے، لیکن سب سے آسان ایجوکیشن برانچ اور لا کا ہے۔ اس میں آپ ایزیلی ٹیسٹ دے کے ماسٹر آپ کے پاس ہونی چاہیے، ماسٹر ڈگری، یا پھر BS ریلیونٹ سبجیکٹ میں، مطلب BS انگلش یا BS کمپیوٹر سائنس، اسی حساب سے آپ اس پہ اہل ہوتے ہیں۔ تو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔